ایک وقت تھا جب صبح ہم اٹھتے تھے اور پی ٹی وی پہ تلاوت قرآن پاک سنی جاتی تھی اسکول جانے سے پہلے. پھر اسی پی ٹی وی پہ قومی ترانہ پڑھا جاتا تھا اور سارے گھر کے جو افراد ہوتے تھے وہ کھڑے ہو کے قومی ترانے کے جو ہے نا وہ تعظیم میں کھڑے ہوتے اور مل کے پڑھتے. ہر گھر کا یہ معمول ہوتا تھا. پھر قرآن پاک کی تفسیر بتائی جاتی. پھر اس کے بعد مارننگ شوز ہوتے اور بڑے زبردست. قوم کی پوری تربیت کرتا تھا میڈیا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آج سے غالباً کوئی 16 سال 15 سال پرانی بات ہوگی. اور آج جب میں مارننگ شوز پہ نظر پڑتی ہے تو حیران ہو جاتا ہوں کہ 8 9 سال کی معصوم بچیوں کو اس طرح نچوایا جا رہا ہے جس طرح کوئی یہ بالی ووڈ کی ہیروئنز ہوں، اور نیم برہنہ کر کے سائر لودھی صاحب اپنے پروگرام میں نچوا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے وہ ہندوستانی گانوں پہ رقص و سرور کی محافل دکھائی جاتی ہیں ہمارے ٹی وی چینلز پہ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انڈین میڈیا آپ دکھا رہے ہیں، وہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے. ہمارے چینلز پہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور ابھی تو ہمارے جو شہداء ایل او سی پہ شہید ہوئے ہیں ان کے جو ہے نا شہادت کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا، اور ایسے انڈین گانوں پہ رقص و سرور کی محافلیں جو سجائی جا رہی ہیں ہمارے میڈیا پر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو شہداء ہیں نا ان کے خون پر نمک چھڑکا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے انہیں کہ جناب تمہاری شہادتیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. تم ایک نہیں اپنا سب کچھ قربان کر دو، ہمارے جو ہے نا کوئی سروکار نہیں تمہاری شہادتوں سے. کیونکہ ہم نے تو بھائی انڈین ڈرامے دیکھنے ہیں. ہم نے تم لوگ ہمارے کشمیریوں کو شہید کر دو، ہم تو جناب سینماز میں جا کے انڈین موویز ہی پروموٹ کریں گے، انہی کو دیکھیں گے. اس کا جتنا پیسہ آ جائے گا وہ انڈیا کو جائے گا، وہ اس سے پھر بندوق اور گولی خریدیں گے، پھر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں پر وہ برسائیں گے، ہم پھر جا کے انہیں سپورٹ کر دیں گے ہندوستان کو. یار جب یہ غیرت مر جاتی ہے نا تو قومیں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی. قومیں سڑکوں سے یا ٹیوب ویل سے یا بجلی سے یا یہ آسائشوں سے نہیں زندہ رہتی. قومیں زندہ رہتی ہیں تو غیرت سے زندہ رہتی ہیں. اور پھر یار مجھے سوال یہ ہے کہ پیمرا ایک ادارے کا نام ہے جو سارے یہ میڈیا چینلز کو کنٹرول کرتا ہے. جب ممتاز قادری کے بارے میں اوریا مقبول جان صاحب نے نیو چینل پہ اور 92 پر جسٹس نذیر احمد غازی صاحب نے غلطی سے ان کے مطابق میڈیا والوں کے مطابق ایک بار کہہ دیا کہ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ، تو پیمرا نے فوراً اسے شو کاز نوٹس دے دیا کہ اتنے ادب سے نام لے رہے ہو، پتہ نہیں ہے کہ وہ قاتل ہے. اور ممتاز قادری صاحب کا جنازہ دکھاتے ہوئے پھر چینلز کو وہ شو کاز نوٹس مل گیا کہ ابھی دوبارہ اگر ذرا سا بھی ممتاز قادری کا ذکر کیا گیا تو بالکل تم لوگوں کے چینلز بند کر دیے جائیں گے. تب پیمرا فوراً جوش میں آ جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، اور لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہوتا ہے. یار ابھی تو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھ پاتا، اور بچے اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھ پاتے. تب پیمرا کہاں سویا ہوا ہوتا ہے. اور پھر جب عوام تھوڑا سا کوئی ہلچل مچاتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو قانون ہاتھ میں لیا جا رہا ہے. جناب وقت پہ انصاف کر لیا کریں، قانون ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا. وقت پہ انصاف نہیں کرتے. ابھی تک راؤ انوار کو بھی چھوڑا ہوا ہے، باقی لوگوں کو بھی چھوڑا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں جی منظور پشتین بڑا غلط کام کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں جی وہ بلوچ جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی باقی. مطلب میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. اینی ہاؤ میڈیا سے یہ چیزیں ہٹائی جائیں اس سے پہلے کہ عوام خود ہی فیصلہ کر کے آپ لوگوں کو جس طرح سیاستدانوں کو جوتے پڑ رہے ہیں. آپ لوگوں کو جب جوتے پڑیں گے نا سیاستدان تو پھر بھی وہ جیلیں چولیں کاٹ کے آئے ہوئے ہیں. آپ تو سارے ممی ڈیڈی برگر بچے ہیں. آپ لوگوں کو غلطی سے کوئی جوتا پڑ گیا نا تو آپ لوگوں نے 6 ہفتے اٹھنا نہیں ہے. تو